اور صحابہ کی زندگیوں کو آپ دیکھیے، جس صحابی کی بھی زندگی کو آپ اٹھا لیں، ہر صحابی کی نرالی شان ہے، نرالی فضیلتیں ہیں، لیکن ساری خوبیوں کو، ہر صحابی کی شان کو اگر آپ نچوڑ کر اس کا خلاصہ اگر دیکھیں تو وہ عشق رسول اور ادب رسول ہے۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کے حقوق میں سے دوسرا اہم حق یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم و توقیر، حضور علیہ السلام کا ادب و احترام یہ امتی پر بہت زیادہ ضروری ہے، اور اتنا ضروری ہے کہ قرآن نے یہ کہا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، تفصیل آیت کریمہ ہے جس میں سارے رشتوں کا ذکر کیا گیا، اور قرابت کے تعلقات کا ذکر کرنے کے بعد، تجارت کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اگر یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں رکاوٹ بنتی ہیں تو پھر تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ تو محبت کا تعلق کائنات کی ہر شے سے زیادہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جیسا کر کے دکھایا وہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی پاک علیہ السلام سے ایسی محبت، ایسی الفت کا اظہار فرمایا۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو کفار شہید کر رہے تھے تو اس وقت کسی کافر نے یہ کہا کہ اگر اس جگہ نبی پاک علیہ السلام ہوتے اور تم آرام سے اپنے اہل و عیال میں موجود ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، تم کتنے خوش نصیب ہوتے۔ تو حضرت زید بن دسنہ تختہ دار پر ہیں، آپ کو شہید کیا جا رہا ہے، لیکن آپ جذبات میں آ گئے، جلال میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ تو نبی پاک علیہ السلام کی اس جگہ ہونے کی بات کرتا ہے، واللہ نبی پاک علیہ السلام اپنے اہل و عیال میں ہو، اپنے کاشانہ اقدس میں ہو، اور حضور علیہ السلام کو ایک کانٹا بھی چبھے تو نبی پاک علیہ السلام کا کوئی غلام یہ گوارا نہیں کر سکتا۔ اپنی جان حضور علیہ السلام پر نچھاور کرنا ہم پسند کرتے ہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی ذات والا شان کو ذرہ برابر بھی نقصان پہنچانا، اذیت دینا ہم گوارا نہیں کر سکتے۔ حضرت بشر بن معون، اللہ اکبر، یہ روایت جب ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، یہ ساری عقل کی ساری حدودوں سے بالا تر عشق و محبت کی انتہا ہے۔ حضرت بشر بن معون حضور کے ساتھ دسترخوان پر موجود ہیں، محبت کا انداز دیکھیے کہ جب کھانا پیش کیا گیا تو کسی کافر نے سازش کی اور کھانے میں زہر ملا دیا تھا۔ حضرت بشر بن معون نے لقمہ ڈالا، آپ کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ زہر آلود کھانا ہے، لیکن سامنے حضور علیہ السلام بیٹھے ہیں۔ انہوں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ حضور کے سامنے میں کھانا اگل دوں اور الٹی کر دوں، قے کر دوں، کہیں حضور علیہ السلام کو اس سے کراہت نہ ہو۔ آپ نے باوجود اس کے کہ آپ کو علم ہو چکا تھا کہ یہ زہر آلود کھانا ہے، آپ نے اس کو نگل لیا اور آپ نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ اتنا حضور کا ادب ہے کہ جان تو بہت پیچھے رہ جاتی ہے، صحابہ سب کچھ نچھاور کر چکے۔ یہ محبت کا معیار ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید ماڈل کرا دیتا۔ کئی واقعات صحابہ کی محبتوں کی الفتوں کے ہیں، لیکن ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ تیسرا جو اہم حق ہے امتی کا، ایمان کے بعد، تعظیم و توقیر کے بعد تیسرا حق ہے اطاعت، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے پھر اس کی اطاعت بھی لازم اور ضروری ہے۔ اور اس میں بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی شخصیات ہمارے لیے ماڈل ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں ایک صحابی تھے کہ جنہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ سونا مرد پہ حرام ہے، دیگر زیورات پہننا مرد کے لیے حرام ہے، صرف ایک چاندی کی انگوٹھی پہننے کی اجازت دی گئی، 4.5 ماشا سے کم جس کا وزن ہو۔ تو سونے کی انگوٹھی پہن کر جب حضور کے سامنے وہ تشریف لائے تو نبی کریم علیہ السلام نے اس انگوٹھی کو ان کے ہاتھ سے نکالا اور پھینک دیا۔ سونا ہر زمانے میں قیمتی دھات رہا ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے ان کو بھی ترغیب فرمائی اور اس کی مذمت ارشاد فرمائی کہ جہنمیوں کا زیور ہے جو مرد دنیا میں زیور کا استعمال کرے۔ حضور نے ترغیب فرمائی، نشست ختم ہو گئی۔ اب جب حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، وہ صحابی بھی جانے لگے، تو کسی نے کہا کہ یہ انگوٹھی تو اٹھا لیں، یہ آپ کے کام آ جائے گی، اس کو فروخت کر دیجیے گا یا گھر میں کسی خاتون کو دے دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جس کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھینک دیا، میں اس کو دوبارہ اٹھانا گوارا نہیں کرتا۔ حالانکہ شرعاً جائز ہے، انگوٹھی اٹھانا کوئی حرج نہیں تھا، پہننے سے حضور نے منع فرمایا تھا، اس کو بیچ کر یا اس کو خاتون کو بھی دیا جا سکتا تھا، لیکن یہ اطاعت کا اعلیٰ معیار ہے۔